بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگڑ. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ذیلدار شاداب کیانی صاحب. آج ہم بات کریں گے قومی اسمبلی کے حلقہ NA-18 کی، جہاں پہ عمر ایوب خان جو کہ سابق صدر پاکستان جناب ایوب خان صاحب کے پوتے ہیں، اور ان کے مد مقابل ہیں نون لیگ کے بابر نواز خان، اور بڑا زبردست مقابلہ ہے. ناظرین، تربیلا ڈیم بھی اسی حلقے میں ہے. شاداب کیانی صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ پہلا موقع ہے یا کسی پہلا جرنیل کا پوتا ہے جس نے عمران خان کے لیے بڑا مار بھی کھائی ہے، لیکن کمپین عمر ایوب کو بھی اس طریقے سے نہیں اجازت مل رہی جس طریقے سے باقی PTI کے لوگوں کو نہیں ملی؟ جی بہت شکریہ جی مانگڑ صاحب. اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہری پور کا NA-18 ہے، اس کا تھوڑا سا ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ اسلام آباد کی باؤنڈری پھر سواوا سے شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ مری تک جاتا ہے، ایبٹ آباد مانسیرا سے ہوتا ہوا پھر یہ سوات کے ساتھ جو ہے نا تربیلا ڈیم کے اس طرف بھی اس کا علاقہ جاتا ہے NA-18 کا. بہت بڑا جی بہت بڑا، رقبے کے لحاظ سے تقریباً بڑا حلقہ ہے سر. اسلام آباد کے تینوں حلقے ملا لیں اس سے بھی بڑا ہے. یعنی موسم گرما میں اگر آپ گرمیوں میں ووٹ مانگنا شروع کریں تو سوات پہنچ کے سردی شروع ہو جاتی ہے. جی سر. اچھا، سوات سے پھر آپ آگے آتے ہیں تو سوابی سے اٹک سے ٹیکسلا، اور ٹیکسلا کے ساتھ پھر یہ جو سر اسلام آباد کا جو یہ جو شانی شاہ کا گاؤں ہے شاہ لدتا کے اوپر کینتلا تک، یہ کینتلا کے اوپر اس کی حد آ کے پھر ختم ہوتی ہے. تو رقبے کے لحاظ سے یہ اسلام آباد سے 3 گنا بڑا ہے. جہاں پہ یہ 3 حلقے ہیں تو رقبے کے لحاظ سے اتنا بڑا ہے. دوسرا سر، اس کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 10 لاکھ ہے، اور اس کے ووٹر بھی زیادہ کراچی میں اور لاہور میں اور مختلف جگہوں پہ جو ہے نا روزگار کے سلسلے میں، تو یہاں پہ بہت کم ہے. تو یہاں پہ جو روایتی مقابلہ تھا سر، ہم اگر تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں تو وہ 2 برادریاں تھیں، 2 خاندان تھے. ایک راجہ اسکندر زمان فیملی تھی جو سابق چیف منسٹر بھی رہے ہیں، فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں، 12-13 وزارتیں ان کے پاس رہی ہیں. جنرل ضیاء کے تو 11 سال لگاتار ہی رائے صاحب منسٹر تھے. اور دوسری جو تھی وہ ایوب فیملی تھی. ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، اور ہمیشہ جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں جن حلقوں پہ نظر ہوتی تھی اس میں ایک یہ حلقہ بھی ہوتا تھا جی کہ یہ 2 بڑی فیملیاں آپس میں لڑتی تھی. یہ ایسے ہوا ہے کہ بابر نواز خان جو ہے نا، اس کے والد فرسٹ ٹائم 2001 میں ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بنے ہیں. اس کے بعد 1 سال کے بعد صوبائی اسمبلی کے وہ ممبر بن گئے ہیں. عوامی سٹائل تھا. پھر اس کے والد کی شہادت ہوتی ہے. ایک رمضان کا مہینہ تھا اور افطاری کے ٹائم پہ ایک جگہ سے واپس آ رہے تھے، ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس میں وہ وفات پا جاتے ہیں. اس کے بعد یہ بابر نواز خان صاحب اور ان کے بھائی جو ہے نا چچا، یہ آگے آتے ہیں، پولیٹکس میں آتے ہیں. اور دوسری طرف جو راجہ اسکندر زمان فیملی ہے سر، ان کا یہ ہے کہ راجہ اسکندر زمان صاحب کے بڑے بھائی تھے راجہ رکن زمان، وہ MLA بھی تھے. پاکستان بننے سے پہلے بھی وہ ممبر اسمبلی تھے یہاں سے. پھر راجہ اسکندر زمان یہاں سے چیئرمین ڈسٹرکٹ بورڈ بنے. اس ٹائم پورا ڈسٹرکٹ ایک ہی تھا، ایبٹ آباد. اس کے بعد رائے صاحب جو ہے نا وہ اپنے حلقے سے چیف منسٹر تک منسٹر بنتے رہے. ہوا اس طرح سر کہ جب یہ فیلڈ مارشل ایوب خان نے CNC بنے اور مارشل لا لگایا تو انہوں نے یہاں کی 2 بڑے خاندانوں کو آپ کہہ لیں کہ ان کا نقصان پہنچایا، یا جو بھی جو ہے نا ایک میں خانپور ڈیم بنا دیا. اور خانپور ڈیم میں جو رائے صاحب کا بڑا گھر تھا، پرانا قدیمی گھر تھا، قلعہ تھا، وہ ڈیم سے باہر تھا. اس کے باوجود جب مشرف دور تھا اور عمر ایوب منسٹر تھے، انہوں نے وہ بھی ڈیمالش کروا دیا. حالانکہ وہ ایک قومی اثاثہ تھا. وہ سارے قدیمہ کو دے دیتے، کسی کو دے دیتے، لیکن وہ 300 سال پرانا ان کا قلعہ بنا ہوا تھا اس کے لوگوں. اچھا، تربیلا ڈیم کے سر آج تک متاثرین، کسی کو سندھ میں زمین ملی ہے، قبضہ نہیں ملا، اور کسی کو پنجاب میں جو ہے نا وہ ملی ہے لیکن وہ بھی قبضے ملے ہیں، کچھ نہیں ملے، جھگڑے چل رہے ہیں. لیکن یہ ایوب خان کے ابھی بھی جو ہے نا لوگ یاد کر رہے ہیں کہ جو ان کے وجہ سے جو ہے نا اسی لیے تو ہمارے خیر و برکت میں آتی ہے کہ ہم دھوکہ بہت دیتے ہیں، چاہے سرکار ہو یا غیر سرکاری ہو. سر واپٹا آج وہ ان کی وہ بنائی ہوئی بجلی کروڑوں اربوں روپے کی بیچ رہا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہے، لیکن وہاں کے متاثرین سر آج بھی دھکے کھا رہے ہیں در بدر. اور وہاں پہ سر جو الیکشن ہوتا ہے، ہر دفعہ جو بھی کینڈیڈیٹ دونوں طرف سے ہوتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں جی ہم آپ کا یہ مسئلہ حل کروائیں گے. اور اس میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود واپٹا سپریم کورٹ میں اپیل میں بیٹھا ہوا ہے سر. اچھا سر، ابھی کرنٹ یہاں پہ 3 حلقے ہیں MPA کے، ان کے نیچے. اور یہاں پہ پیر صابر شاہ صاحب کے بھتیجے نے ایک صرف ٹکٹ لیا نون لیگ کا MPA کا، باقی MPA کے کسی نے ٹکٹ بھی نہیں لیے. کیوں؟ واپس کر دیے احتجاجاً یا اس پریشر میں کہ وہ جیت نہیں سکیں گے؟ سر اصل میں KPK میں جو گورنمنٹ بنتی نظر آ رہی ہے، وہ KPK کے جو MPAs ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ یا ANP کی آئے گی یا
گورنمنٹ پرویز خٹک کی آئے گی. تو اگر ہم نون کے ٹکٹ پہ الیکشن جیت کے بھی آ جائیں تو ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا ہوگا. اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے بھی 10 سال سے اپوزیشن میں ہیں. کے پی کے میں تو 10 سال عمران خان کی گورنمنٹ رہی ہے نا سر. تو کے پی کے میں وہ کہتے ہیں اگلے بھی 5 سال تو وہ ووٹر بڑا ناراض تھا. اس وجہ سے وہاں کے کینڈیڈیٹ جتنے بھی ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انڈیپینڈنٹ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. تو اب جو مقابلہ ہے سر این اے کی سیٹ پہ وہ یہ ہے کہ عمر ایوب جو ہے نا وہ بالکل ہی روپوش ہیں, فیلڈ میں نہیں ہے. فیلڈ میں نہیں ہے کیونکہ ان کے سگنیچر سے پورے پاکستان کے پی ٹی آئی کے ٹکٹس جاری ہوئے ہیں اور ان کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ مل نہیں رہے اور ان کا بیٹا کمپین کر رہا ہے. دوسرا سر ان کا یہ ہے کہ وہ علاقے میں لوگوں کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے. اگر تو ان کا بیٹا کمپین کر رہا ہے جی میں سر آپ کو بتاتا ہوں نا, عمر ایوب صاحب نہ کسی کی شادی میں جاتے ہیں نہ فوتگی میں جاتے ہیں. ان کے ایک کزن ہے یوسف ایوب جو پہلے نائل ہو گئے تھے, تایات نائل تھے, لیکن ابھی ان کو بھی ریلیف چونکہ مل گئے سپریم کورٹ کے اس آرڈر سے جس میں جہانگیر ترین اور میاں نواز شریف صاحب کو ملا ہے. تو ان کا عمر ایوب کی جگہ پہ وہی سر, وہ ان کے کزن ہے. بیسیکلی ساری زندگی یہ ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں. 2018 میں یہ ان کا آپس میں راضی نامہ ہوا ہے اور یہ ایک پلیٹ فارم پہ آئے ہیں کیونکہ گور ایوب خان جو ہے نا وہ عمر ایوب کو آگے نہیں آنے دے. یعنی یہ پہلا حلقہ ہے جہاں پہ عمران خان کی وجہ سے صلح ہوئی ہے, ورنہ تو عمران خان کی وجہ سے کئی خاندانوں میں لڑائیاں پڑی. ان کے پاس 3 ٹکٹ ہیں اس ٹائم, ایک عمر ایوب, ایک ارشد ایوب اور ایک اکبر ایوب. اور ان ساروں کی الیکشن کمپین جو ہے نا یوسف ایوب کر رہے ہیں, حالانکہ وہ خود الیکشن نہیں لڑ رہے. دوسرا سر اس حلقے میں یہ ہے کہ یہ جو مرگلہ ہلز ہے نا اس کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ کرشنگ زون بنایا ہے اور اس طرح کی کچھ چیزیں بنائی ہیں. ایک کوئی اغوانی ہے اس کو آگے رکھا ہے. اچھا یہاں پہ پورے ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا سر وہ یوسف ایوب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتے ہیں. ان کا بیچ میں ایسا آپ رکھ لیں پھر جو مرضی کرتے رہیں, انہیں ڈال دیں. تیسرا سر یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ خواتین ٹیچروں کی نا, مرد ٹیچروں کی اپنے نزدیک اسٹیشن سے اٹھا کے, میں نے آپ کو بتایا کہ جو ڈیم سے اس طرف علاقہ ہے نا, علاقہ غیر اسے کہتے ہیں, وہاں پوسٹنگ کر دیتے تھے. اور پھر یہ کہا جاتا تھا جی کہ یا 50,000 ان کے پی اے کو دے دیں, ایوب فیملی کا جو پی اے, یا ایسے کر لیں کہ جی آپ ان کی چائے رکھ لیں اپنے ڈیرے پہ, آپ کا بھائی ہے یا والد ہے اگر فیمیل ٹیچر ہے یا آپ کا شوہر ہے تو آپ کی پوسٹنگ واپس ہو جائے گی. تو اس طرح انہوں نے نا پچھلے 10 سال نا جب یہ سر صوبائی حکومت ان کے پاس تھی تو اختیارات سارے صوبے کے پاس تھے, یہ ٹیچروں کے اور ہاسپٹلس کے سارے. انہوں نے سر لوگوں کو بالکل, اب لوگ اندر سے بالکل سر کانوں تک رجے ہوئے ہیں ایوب فیملی سے, لیکن اب سامنے آ کے بول نہیں سکتے. ایک اور انہوں نے کیا سر, یہاں پہ انہوں نے پیر سواوا میں نا اوپر, چونکہ اسلام آباد کے نزدیک ہونے کی وجہ سے پیر سواوا کی ویلیو بہت بن گئی, ڈائنا ویلی آ گئی, مونال ہوٹل چلا گیا اس طرح. تو یہاں پہ سر انہوں نے سیکشن 4 ایک لگا دیا, ایک جی ڈی اے گلیاڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا دی کہ جی آپ اپنی زمین پہ بھی گھر نہیں بنا سکتے جب تک وہ خان صاحب یا ان کے بندوں سے آپ کا راضی نامہ نہ ہو یا ان سے اجازت نہ ہو. یوسف صاحب سے جی سر. اب اس علاقے میں بھی یہ 3-4 یونین کونسل ہیں سر, بڑی مخالفت پائی جاتی ہے جو ذمہ دار ہیں. باقی انہوں نے کام تو ان کے پاس سر اتفاق سے یہ تھا کہ ان کے ایک عزیز تھے, ابھی وہ 2-3 ماہ پہلے فوت ہوئے ہیں, مرحوم راجہ اعجاز اختر. ان کا نیٹو سپلائی کانٹریکٹ بھی رہا ہے. ان کے تعلقات تھے سر جیکا کے ساتھ. انہوں نے جاپان سے ان کو فنڈ دلوا دیا تھا روڈ کا, ڈیولپمنٹ کا. تو وہ انہوں نے صوبائی حکومت کو دلوایا اور صوبائی حکومت میں سے خان برادران نے وہ فنڈ اس علاقے میں لگوایا, گلی محلوں میں یہ وہ. تو عام ووٹر جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ خان صاحب یہ کام کروا کے گئے ہیں, حالانکہ خان صاحب نے وہ نہیں کروایا. وہ کام بھی راجگان فیملی کے ہی لوگوں نے ان کی ہیلپ کی. اچھا اب سر یہاں پہ اس دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ ایم پی اے کی حد تک تو لوگ شاید کیونکہ وہ کام شام ہوئے ہیں کوئی ان کی کریں, لیکن دوسری طرف راجہ اسکندر زمان مرحوم کے ایک بیٹے سر پہلے ایم این اے بھی رہے ہیں, پھر وہ ضلع ناظم بھی رہے ہیں. انہوں نے عمر ایوب کو الیکشن بھی ہرائے ہیں 2 دفعہ. وہ اس دفعہ ان کا بائی پاس ہوا تھا, وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہے. ڈاکٹر راجہ عامر زمان صاحب انہوں نے بھی سر سپورٹ کر دی ہے بابر نواز خان کی. انہوں نے 1,35,000 ووٹ اٹھایا تھا ایم این اے پہ سر. پھر یہاں پہ میاں نواز شریف کے ایک ایم این اے رہے ہیں سر سردار مشتاق, وہ گجر برادری سے ہیں. صحیح. سردار مشتاق نے بھی بابر نواز خان کی سپورٹ کر دی ہے. اچھا. تو این اے کا جو حلقہ ہے سر اس میں 2 سابق ایم این اے جو ہیں وہ بابر نواز کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسرا بابر نواز نے سر ابھی 2021 میں ایک الیکشن ہوا تھا بلدیات کا, تو بابر نواز کے چھوٹے بھائی انہوں نے بلدیات کے الیکشن میں, کزن ہے ان کے, الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا. تو انہوں نے کوئی 1 لاکھ ووٹ اٹھایا تھا.
صحیح. تحصیل ناظم کے لیے، تحصیل میئر کے لیے. تو بابر نواز کی جو کنڈیشن ہے سر سٹی ایریا کی، کیونکہ بابر نواز کی سر رہائش جو ہے وہ کھلا بٹ ٹاؤن شپ کے اندر ہے. کھلا بٹ ٹاؤن شپ کا سر تو کوئی 60 سے 65 ہزار ووٹ بینک ہے. دوسرا مین ووٹ بینک آتا ہے سر ہری پور شہر کا، اور تیسرا خانپور کا. تو یہ تینوں علاقے بابر نواز کے ساتھ چل رہے ہیں، اور مطلب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. اور اچھا بابر نواز کا عوامی سٹائل ہے، اس کے گھر کا سر دروازہ ہی نہیں ہے، اس کے مہمان خانے کا کوئی گیٹ نہیں ہے. عوامی باغ اس کا نام ہے، لوگ دن کو آئیں رات کو آئیں وہ ملتے ہیں، فون سنتے ہیں، بات کرتے ہیں. ان کا بالکل ڈیجیٹل سٹائل ہے، جیسے آپ کمپیوٹر پہ یا موبائل پہ کمانڈ دیتے ہیں آگے سے فوری جواب آ جاتا ہے. یہ پوزیشن ہے اس کی. دوسری طرف جو عمر ایوب ہیں، وہ جو ہے نا بیوروکریسی کی طرح وہ جو ہے نا وہ ڈپلومیٹک سیاست کرتے ہیں، بندوں کو گھماتے ہیں، ملتے ہی نہیں ہیں. تو اب سر آ جاتے ہیں ہم ایم پی اے کا جو ہمارا خانپور کا حلقہ ہے، اس میں سر کانٹے دار مقابلہ ہے، سخت مقابلہ ہے. اور ووٹرز جو ہیں ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ سارے کینڈیڈیٹس کو راضی رکھ رہے ہیں. اس میں جو ہے نا پیپلز پارٹی کا بھی ایک کینڈیڈیٹ ہیں سر، ایم این اے پہ بھی کھڑے ہیں سید زوار شاہ، اور ایم پی اے پہ جو ہے نا وہ افتخار عباسی صاحب ہیں، وہ پہلے تحصیل ممبر بھی رہے ہیں. تو ووٹرز جو ہیں سر وہ اس ٹائم سارے کینڈیڈیٹس ایم این اے کے ہیں یا ایم پی اے کے ہیں. لیکن راجہ فیصل زمان کا ایک سر ان کو یہ ایج جاتا ہے کہ وہ صوبائی وزیر رہے ہیں. صحیح. انہوں نے اپنی پورے علاقے میں سر جتنے بھی ہائی اسکول اور پرائمری اسکول ہیں نا وہ انہوں نے دیے ہیں. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں پہ ان کے پاس آیا جی کہ کمپلینٹ آئی ہے سر یہاں اسکول نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے یہاں پہ اگر 500 آبادی ہے نا تو یہاں اسکول دینا چاہیے. تو انہوں نے اپنے علاقے میں اپنے اس ایم پی اے کی اس میں بہت زیادہ اسکول بنوائے ہیں. تو ابھی آزاد حیثیت سے ان کی پوزیشن بہت اسٹرانگ جا رہی ہے. اور دوسری طرف پی ٹی آئی کو کمپین بھی کی نہیں دی جا رہی، لیکن کمپین ان کی جو ہے نا وہ پورے پاکستان کی طرح نہیں ہے. یہ یہاں پہ تھوڑا سا انہوں نے ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان کے گرینڈ فادر سی این سی رہے ہیں، اور یہ ان کی سر آبائی زمین بھی ٹوٹل 10 مرلے تھی. کن کی؟ جنرل ایوب خان کی. جنرل بننے سے پہلے انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو خط لکھا تھا کہ میرے پاس پلاٹ نہیں ہے، آپ مجھے پلاٹ دیں. تو انہوں نے شٹ اپ کال دی تھی، انہوں نے کہا تم ہوتے کون ہو مجھے اس طرح لیٹر لکھنے والے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ بدلہ لیا پاکستان سے مارشل لا لگا کے، اور پھر وہ بیج بویا. آج دیکھیں نا سر قیامت کی نشانی ہے کہ جنہوں نے پاکستان میں پہلا مارشل لا لگایا، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ مارشل لا کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، وہ آرمی کے خلاف بول رہے ہیں. یہ قیامت کی نشانی ہے سر. بہت شکریہ جناب شاداب کیانی صاحب. ناظرین، یہ ہمارا جو تجزیہ ہوتا ہے، نہ تو جناب شاداب کیانی صاحب کا ہری پور میں ووٹ ہے، نہ میرا وہاں پہ ووٹ ہے. شاداب کیانی صاحب جو ہیں وہ ایک ریسرچ کرتے ہیں، وہاں کے جو مقامی ووٹر ہیں ان سے ملتے ہیں. اب انہوں نے نون لیگ کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا ہے، عمر ایوب کے بھی جو پلس اور نیگیٹو پوائنٹ ہیں سارے آپ کے بتائے ہیں. بہرحال فیصلہ تو اب 8 فروری کو عوام کریں گے، اور عوام کے فیصلے کو بھی کیا آر ٹی ایس سسٹم جو ہے وہ قبول کرے گا یا نہیں، یا آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ جائے گا سردی کی وجہ سے، کیونکہ اس علاقے میں ذرا ٹھنڈ بھی زیادہ ہے. لیکن ٹھنڈ تو آج کل خیر پنجاب میں بھی بہت زیادہ ہے، چونکہ وہاں دھند پڑ رہی ہے، اور پنجاب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو راولپنڈی اسلام آباد میں لوگ رہ رہے ہیں وہ تو موجیں کر رہے ہیں چونکہ یہاں دھوپ نکلتی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں 8 فروری کو کیا ہوتا ہے. شمشاد مانگٹ اور جناب ذیلدار شاداب کیانی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.